نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے کہا نہ تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام فوراً پلٹتے ہیں، قال لا تؤاخذنی، کہتے ہیں معاف کر دیجئے، میرا مواخذہ نہ کیجئے، I beg your pardon، بما نسیت، کیونکہ میں بھول گیا، ولا ترہقنی من امری اسرا، آپ میرے معاملے میں سختی نہ کیجئے۔ یعنی اگر شاگرد استاد سے خوف کھائے یا استاد کے رویے میں سختی پائے، اور یہ سختی عام طور پر کہاں سے پتہ چلتی؟ نہیں، سختی سے مراد چیخنا چلانا ہی نہیں، سختی سے مراد استاد کا ڈسپلن، استاد کا انداز، استاد کی ڈیمانڈز تعلیم کے سلسلے میں اتنا کام کرنا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی چیز اپنے معمولات کے یا اپنے استطاعت سے باہر نظر آ رہی ہو تو اس کو بہت ہمبلی سجیسٹ کرنا چاہیے، بد اخلاقی پر نہیں اترنا چاہیے، اپنا عذر بیان کر سکتا ہے انسان۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، میری بھول پہ مجھے نہ پکڑیے، میں بھول گیا۔ اور بسا اوقات اور بہت دفعہ شاگرد بھول جاتے ہیں، اور استاد کو بھی اس عذر کو قبول کر لینا چاہیے، اس موقع پر بہت جذباتی اور بہت غصیلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ استاد اور شاگرد کا بہرحال معاملہ روب اور ڈسپلن کے باوجود نرمی کا ہونا چاہیے، تاکہ شاگرد کو سیکھنے میں زیادہ دشواری نہ ہو۔ یعنی استاد کا روب ضروری ہے، لیکن ایسا روب نہ ہو کہ بات ہی سمجھ میں نہ آئے اور شاگرد صرف خوف زدہ ہی بیٹھا ہو۔ روب ہو، ڈسپلن ہو، لیکن اسٹوڈنٹ ریلیکسڈ ہو۔ فانطلقا، پھر چل دیے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ انہوں نے ایک لڑکا دیکھا، خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر یاد رکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک استاد ہیں، مربی ہیں، مصلح ہیں، نبی ہیں، ایک شریعت کے حامل ہیں، جس شریعت میں بغیر کسی قصور کے دوسرے کو مارا نہیں جا سکتا، کسی کی جان نہیں لی جا سکتی۔ تو وہ اپنے علم کے مطابق کہتے ہیں، قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ آپ نے ایک بے جان کی جان لے لی، لقد جئت شیئا نکرا، یہ چیز تو قابل انکار ہے، یہ تو ایکسپٹ نہیں کی جا سکتی۔ اب دیکھیے پیچھے وہ کہتے ہیں میں آپ کی کسی بات میں نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن یہاں پر وہ استاد سے اختلاف کرتے نظر آتے ہیں، یہ بات تو ٹھیک نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر استاد دین یا شریعت کے خلاف کوئی چیز کر رہا ہو تو اسے اچھے الفاظ میں یاد دہانی کرانے میں حرج نہیں، اور اس پر استاد کو بھی مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اسٹوڈنٹ کو یا شاگرد کو اپنے ٹریک پر رکھے اور فوکسڈ رکھے۔ پھر وہی جملہ صرف دہراتے ہیں، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ اس میں اور پچھلے جملے میں جس سے ملتا جلتا تھوڑا سا فرق ہے۔ پیچھے آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، یہاں کہتے ہیں قال الم اقل لک۔ اب اس میں ذرا سی تاکید ہے، کیا میں نے کہا نہ تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے؟ کیا میں نے تجھ کو کہا نہ تھا؟ یہ تاکید ہوگی نا، اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بار بار خضر علیہ السلام کا جملہ آتا ہے کہ میں نے کہا نہ تھا کہ تم صبر نہ کر سکو گے، تو اصل میں بظاہر یہ بے صبری نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کا جو کردار ہے اور جو ان کا مقام ہے اور جو ان کی ذمہ داری ہے، اس اعتبار سے کوئی بھی ایسا شخص جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو، وہ ایسی چیزوں پر جو خلاف شریعت ہو رہی ہوں چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ تو یہ ان کے خلاف نہیں جاتی بات، بلکہ ان اے سینس ان کے حق میں جاتی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی،
اگر اس کے بعد میں پھر کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے. ٹھیک ہے، پھر میرا قصور، آپ پھر مجھے نہ سکھائیے. قد بلغت من لدنی عذرا، اب استاد کا دل خوش کر رہے ہیں اور اس کے ایک طرح سے جو ناراضگی کی کیفیت ہے اس کو دور کر رہے ہیں. اب تو آپ کو میری طرف سے عذر مل گیا نا، دیکھیے میں نے معافی مانگ لی نا، میں نے معذرت کر لی نا، میں نے اعتراف کر لیا نا. اگرچہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بات کی حد تک بالکل درست بات کہہ رہے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بات غلط نہیں تھی، دلیل سے بات کر رہے ہیں کہ بغیر کسی سبب کے قصاص کے بدلے کے قتل تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو کچھ استاد کر رہا ہے اس کی حکمت اور اس کی وجہ وہ سمجھ نہیں پا رہے، دونوں کی سوچ میں اختلاف ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود شاگرد کے رویے میں کتنی عاجزی ہے. اور یہاں تک اب وہ تیار ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے اگر میں اب نافرمانی کروں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان اگرچہ ایک اخلاقی رشتہ، تعلیمی رشتہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ شرائط بھی ہو سکتی ہیں، اور استاد اگر چاہے تو کسی کو اپنی مجلس سے نکال بھی سکتا ہے. ہمارے یہاں تو لوگ کورٹ میں چلے جاتے ہیں نا اگر کہیں نکالیں کسی کو. لیکن یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ استاد کو اختیار ہے ساتھ رکھنے یا نہ رکھنے کا. بنیادی طور پر استاد اور شاگرد کا رشتہ بہترین معنوں میں سامنے آتا ہے کہ جہاں پر ان کے شاگرد مچھلی کا واقعہ بتانا بھول گئے اور اس کی وجہ سے استاد کو ایک مشقت اٹھانا پڑی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی برہمی کا اظہار نہیں کیا کہ تمہارے قصور پر یہ مصیبت ہم پہ آئی، اگر تم بتا دیتے. اس نے کہا میں بھول گیا. انہوں نے ان کی معذرت یا عذر قبول کر لیا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بار بار اپنے استاد کے سامنے بھول جاتے تھے، اور جس چیز کا انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اب نہیں کروں گا وہ اچانک پھر ان سے ہو جاتا یا بھول جاتے. تو ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے بھی اس بھول پر ان پر ایسی سختی نہیں کی، اور جہاں تھوڑا سا محسوس ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے معاملے میں سختی نہ برتیے. تو استاد اور شاگرد کے معاملات جو ہیں یا تعلقات جو ہیں ان میں جس طرح کا توازن ہونا چاہیے وہ یہاں بہترین طرح نظر آتا ہے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے. استطعما، ان سے کھانا مانگا. قدیم زمانے میں ریسٹورانٹس نہیں ہوتے تھے تو یہ بات انڈرسٹوڈ تھی اور بالکل ایک معلوم فیکٹ تھا کہ مسافر یا اجنبی لوگ کسی بھی بستی کے کامن مہمان ہوتے ہیں. وہ بھکاری کی طرح نہیں، ابن السبیل کے حق کے طور پر کھانے کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور بستی والوں پر کیا لازم ہے کہ وہ ان کی ضرورت پوری کریں. فَأَبَوْا يُضَيِّفُوهُمَا، بستی بھی بخیلوں کی تھی، لئیموں کی تھی، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. لیکن اس بے رخی کے باوجود وہاں ایک دیوار دیکھی تو اس کو درست کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، کہنے لگے کہ آپ اس پر اجر لے سکتے ہیں تاکہ پھر ہم کھانا کھا لیں. یہ کھانا نہیں دیتے تو ہم ان کا کام کر کے مزدوری لے کے اس سے کھانا لے لیں. قال ھذا فراق بینی و بینک، جو کہا اب وہ کر کے دکھا دیے. اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے، اب شرط کے مطابق الگ ہونا ہوگا. لیکن جانے سے پہلے میں تم کو وہ باتیں بتا دیتا ہوں جن کی تعویل یا جن کی تہ تک پہنچنے کے لیے آپ دیکھیں کہ سورۃ یوسف میں بھی لفظ استعمال ہوا نا، تعویل الاحادیث. تو یہاں بھی تعویل حقیقت کے معنوں میں ہے کہ ان باتوں کی حقیقت جاننے کے لیے. تعویل کا لفظ اول سے ہے نا، اس کی بالکل بیسک یا اس کی اصل جاننے کے لیے، جس پر آپ صبر نہ کر سکے آپ کو بتا دیتا ہوں. پھر وہ بتاتے ہیں کہ کشتی میں نے اس وجہ سے عیبدار کی کہ اس کشتی کے چھننے کا اندیشہ تھا. بچے کو اس لیے مارا کہ بچے میں سرکشی تھی جو ماں باپ کے لیے پریشان کن ہو سکتی تھی، اور دیوار کو اس لیے درست کیا کہ باپ جو تھا وہ نیک آدمی تھا اور بچے ابھی چھوٹے تھے، اس لیے بڑے ہو کر انہیں ضرورت پیش آ سکتی. یہ سارے واقعات جو ہیں اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بظاہر کچھ نظر آتے ہیں، ان کی حقیقت کچھ اور تھی. ان تینوں واقعات سے ایک کامن سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر ہمیں راضی رہنا چاہیے. کوئی چیز جو ہمیں بظاہر ناپسند بھی ہو
بظاہر ہمیں اپنی مصلحت کے خلاف بھی نظر آئے، اس میں سے بھی خیر کا پہلو تلاش کرنا چاہیے. ہمیشہ صبر اور شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی کو اس سے زیادہ جانتا ہے جتنا کہ انسان اپنے تھوڑے سے علم کی بنا پر نہیں جان سکتا. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، اللہ بندوں کے حق میں مہربان ہے. یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ رحمت من ربک، یہ سب کچھ رب کی رحمت کا نتیجہ تھا. وما فعلتہ عن امری، یہ سب میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک وسیع تصور سامنے آتا ہے اور اس کی مختلف شکلوں کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا ہے ان واقعات میں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت سامنے آئی. ہم رحمت کو محدود معنوں میں لیتے ہیں، صرف ان معنوں میں جب وہ ہمیں ظاہری طور پر نظر آئے، لیکن اس کی رحمت صرف ظاہر میں ہی کام نہیں کرتی، بلکہ بعض ایسے مقامات پر بھی کرتی ہے کہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں. مثلاً بعض ایسے مقامات پر بھی اس کی رحمت ہی کام کر رہی ہوتی ہے جہاں بظاہر ہمیں نقصانات نظر آ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات کوئی نقصان اگر ہمارا ہو تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس سے بڑا بھی ہو سکتا تھا، اس پر بھی صبر اور شکر کریں کہ اللہ نے بڑی تکلیف سے بچا لیا. بعض اوقات کوئی چھوٹی چیز گم جاتی ہے تو آپ باقی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ گم گئی، اب سبق سیکھنا ہے، باقیوں کو سنبھال لوں. یعنی اس کی رحمت کی ایک ظاہری شکل ہے اور ایک باطنی شکل ہے. ظاہری شکل تو جیسے کسی کو بھی دنیا میں کوئی نعمت ملتی ہے، تم کہتے ہیں فلاں پر اللہ کی بڑی رحمت ہے، اور یہاں پر رحمت کی یہ ساری مثالیں باطنی رحمت کی ہیں. مثلاً کشتی کو نقصان دیا جانا بظاہر نقصان ہے لیکن رحمت ہی کی وجہ سے ہے. لڑکے کا مار دیا جانا یہ بھی رحمت کو ظاہر کرنے ہی کا ایک ذریعہ ہے، لیکن وہ اپنی ظاہری شکل میں نظر نہیں آ رہی یہاں. اور تیسری جگہ پر بھی دیوار کا تعمیر کیا جانا بظاہر اس میں رحمت نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ بھی دراصل رحمت ہی کے نتیجے میں ہو رہا ہے. ہم عام طور پر رحمت کو صرف محسوس، مادی اور مخصوص شکلوں میں دیکھتے ہیں. اگر آپ ہر ایک سے پوچھیں کہ رحمت کو آپ کس طرح ویژولائز کرتے ہیں، کس طرح امیجن کرتے ہیں، تو ہر ایک اپنا اپنا الگ الگ تصور بتائے گا، کیونکہ رحمت کوئی مادی چیز تو ہے نہیں کہ جس کی کوئی خاص مخصوص شیپ ہو. مادی چیزوں کی شیپ ہوتی ہے، جیسے پینسل کی شیپ ہے، پین کی شیپ ہے، تو رحمت کی کوئی شیپ نہیں ہے. یہ مختلف شیپس میں ہمارے سامنے آتی ہے. ان میں بھی جو ہمیں نظر آ جاتے ہیں، جن کو ہم رحمت سمجھ لیتے ہیں، اور بسا اوقات ان شکلوں میں بھی جن کو ہم رحمت ماننے کو تیار ہی نہیں، جن کو ہم اپنی بھلائی سمجھتے ہی نہیں. اور یہی تو دراصل اللہ کی رحمت ہے. رحمت صرف وہ نہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق سب زندگی کے کام ہو جائیں، بلکہ رحمت وہ ہے جو حقیقت میں ہمیں اب، آئندہ اور آخرت میں فائدہ دے. اور اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے صبر ضروری ہے. اور صبر کن مواقع پر ہوتا ہے؟ جب ظاہری حالات ہماری مرضی کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. ایسے موقع پر انسان اس بات کا انتظار کرے کہ مشکل دور ہو جائے گی، حالات بدل جائیں گے، تو یہ صرف وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو. جو صبر نہ کر سکے وہ اس رحمت کو پا نہیں سکتا. تو گویا اللہ کی رحمت پانے کے لیے نافرمانی سے بچنا اور صبر ضروری ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سفر علم میں مشقتیں ہیں، اس کے لیے صبر ضروری ہے. اگر انسان کہیں بھی ہمت ہار جائے تو رحمت تک پہنچ نہیں سکتا. دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت تو منتظر ہے، آپ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کیا ہے کہ ہم آنکھیں بند کریں اور وہاں خود بخود ہمیں پہنچا دیا جائے، جبکہ اس کے لیے بھی ہمیں محنت اور کوشش کی ضرورت ہے. بعض اوقات ان سین، ان نون، طویل مشقتیں، طویل سفر اور طویل انتظار کی ضرورت ہے. آخر میں پھر وہ یہی کہتے ہیں ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ باتیں ہیں جس پر تم صبر نہیں کر سکے تھے. یعنی کتنا زیادہ صبر کا ذکر ہے. تعویل بتانے کے لیے بھی صبر کی بات کی گئی، آخر میں اختتام پر بھی صبر، ابتدا میں بھی صبر. جب وہ سیکھنا چاہتے تو کہا صبر نہیں کر سکتے.
پھر بیچ میں بار بار صبر کی تلقین، پھر اس کے بعد اختتام پر بھی صبر. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ علم و حکمت کے لیے طویل صبر کی ضرورت ہوتی ہے، طویل انتظار کرنا پڑتا ہے. سیکھنے کا سبق یہ کہ دنیا میں اگر کسی پر کوئی نقصان، کوئی تکلیف ہو تو اس پر صبر کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے کہ اللہ کا کوئی فیصلہ بھی حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. لیکن عموماً ہم صبر نہیں کر سکتے. اچھا، ایک اور بات یہ، جب وہ بستی میں گئے تھے تو بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، حالانکہ ایک پیغمبر تھا اور ایک صاحب رشد تھا، لیکن ان کے چہروں پہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں. اس لیے کبھی آپ کی یعنی لوگ ناسمجھی میں آپ کی ناقدری کریں، مثلاً آپ کسی خیر کے کام سے کسی کے پاس جائیں اور لوگ آپ کو پہچانے ہی نہ اور آپ کی ناقدری کریں، تو اس وقت غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ کے چہرے پر نہیں لکھا ہوا آپ کون ہے. آپ رونے دھونے نہ بیٹھ جائیں، میں تو اتنا مخلص ہوں اور اتنا نیک ہوں اور یہ لوگ تو میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کر رہے جس کو میں ڈیزرو کرتا ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، یہ جو اس بستی والوں نے کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی خواہ اللہ کا نبی ہی کیوں نہ ہو، صادق اور مقرب ہی کیوں نہ ہو، ضروری نہیں کہ یہ سب کچھ اس کے چہرے پہ لکھا ہو. یعنی کسی کے نیک ہونے کی علامتیں ضروری نہیں کہ سب کو سمجھ میں آ جائے. یعنی آپ کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ نیک شخص ہے، اسی وقت کہہ سکتے ہیں جب آپ کے اپنے اندر نیکی کی ایک چاہت ہوتی ہے، ایک نیکی کی روشنی ہوتی، کیونکہ اگر آپ کی آنکھ میں روشنی ہوگی تو باہر کی چیز بھی نظر آئے گی، ورنہ باہر کی روشنی نظر نہیں آ سکتی جب تک آپ کی اپنی آنکھ میں روشنی نہیں. آپ کو بصیرت نصیب ہوگی تو دوسری جگہ کی خیر بھی جلدی پتہ چلے گی، اور اگر آپ کے اندر نور بصیرت نہیں تو کوئی نبی بھی آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو تو آپ نہیں پہچان سکتے. تو ایسے موقع پر پھر اگر کوئی آپ کی صلاحیتوں کی یا آپ کی شخصیت کی یا آپ کی بزرگی کی قدردانی نہ کرے، اب کہاں وہ خضر ہیں کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کہہ رہے ہیں حل اتبعک، اتنی عزت دے رہے ہیں، لا آسی لک امرا، کہ میں آپ کی کسی بات کا انکار نہیں کروں گا، اور کہاں یہ کہ وہ ان کو کھانا دینے سے انکار کر رہے ہیں. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ ہم نہیں دیتے کھانا، ہم نہیں جانتے تم کون ہو. تو ضروری نہیں کہ انسان کے ساتھ ہر جگہ ایک ہی معاملہ کیا جائے، اور اگر کہیں معاملہ مرضی کے خلاف ہو گیا تو وہاں انسان سوچے کہ میرے ساتھ رب ناراض ہو گیا ہے اور اس نے میری ناقدری کی ہے. اگر رب راضی ہوتا تو یہاں یہ حال تو نہ ہوتا ہمارا. اب دیکھیے کہ کشتی والوں نے کچھ نہیں کہا ان کو، اور کشتی والے نے کرایہ بھی نہیں لیا، وہ پہچانتے تھے نا. تو یاد رکھیے کہ جو آپ کو پہچانتا ہے اس کا تو آپ کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہوگا، اور جو آپ کو پہچانتا نہیں ہے وہاں پر معاملہ آٹومیٹیکلی کچھ اور ہوگا. اچھا، یہاں ایک چیز ہے وما فعلتہ عن امری، یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام جو کچھ کر رہے تھے اللہ کے حکم سے کر رہے تھے اور خلاف ضابطہ کام کر رہے تھے. یہ سوال کہ خضر علیہ السلام کون تھے یہ ہمیشہ سے مختلف ہی رہا ہے. اس میں لوگوں نے طرح طرح کی تعبیلات کی. بعض نے کہا وہ نبی تھے، بعض نے کہا ولی تھے، اور بعض نے کیا کہا کہ وہ فرشتہ تھے. یہ 3 آراء پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں. بعض نے یہ کہا کہ وہ نبی نہیں تھے اور اس کی 2 وجوہات بتائیں. ایک تو یہ کہ وہ روایت جو بخاری کی میں نے آپ کو سنائی اس میں آتا ہے نا کہ خضر علیہ السلام نے کہا جو علم مجھے دیا گیا وہ آپ کو نہیں دیا گیا، جو آپ کو دیا گیا وہ مجھے نہیں دیا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو علم نبوت ملا تھا جو ان کو نہیں ملا تھا. پھر اسی طرح ایک اور بات یہ کہ انبیاء کا علم شروع سے لے کر آخر تک ایک جیسا رہا ہے. ہر نبی دوسرے نبی کے علم کی کنٹینویشن تھی، یعنی ہر نبی کو جو علم دیا گیا وہ پچھلی نبوت کا ایک طرح سے کنٹینویشن تھا. اگلے نبی نے آ کر پچھلی شریعت کی کچھ باتوں کو مزید واضح کیا اور کچھ چیزوں کی اصلاح کی یا کچھ اضافہ کیا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ایک دوسرے سے اپوزٹ ہو، جیسے خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں تھا کہ بالکل 2 مختلف طرح کے علم تھے.
اس لیے جو کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے وہ اس بنا پر یہ دو دلائل دیتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے. بعض کہتے ہیں کہ وہ ولی تھے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا کہ وہ ولی نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ولی کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے الہامات کی بنا پر اس طرح کے کام کرے کہ کسی کو قتل کر دے اور کسی کی کشتی جو ہے وہ عیبدار کر دے، کیونکہ ولی بھی بہرحال اصول شریعت کا پابند ہوتا ہے. کبھی نہیں یہ سنا گیا کہ جو اصل ولی ہے وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے. یعنی کسی ولی کو شریعت کی خلاف ورزی کا یا شریعت سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا. اولیاء جو ہوتے ہیں وہ بھی انبیاء کے تابع ہی ہوتے ہیں، وہ بھی انبیاء ہی کی پیروی کرتے ہیں. تیسری صورت پھر ایک ہی رہ جاتی اور وہ یہ کہ وہ فرشتے ہوں گے جو انسانی شکل میں آئے. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک دلیل یہ دی جاتی کہ انہوں نے کہا تھا وما فعلتہ عن امری، یہ کام میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا. تو فرشتوں ہی کی یہ صفت ہے کہ وہ یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں، وہ کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے. پھر آپ دیکھیں کہ جو کچھ یہ کر رہے تھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کچھ معاملات کی تدبیر بھی کر رہے ہیں اور عملی طور پر بھی کچھ کام کر رہے ہیں جو عام طور پر اسباب کے پردے میں ہوتے ہیں. وہ اسباب کے پردے سے ظاہر ہو کر وہ کر کے دکھا رہے ہیں وہ سب کچھ. یہ سارے کام کون کیا کرتے ہیں؟ فرشتے کرتے ہیں، لیکن اسباب کے پردے میں. یہاں خضر علیہ السلام اسباب کے پردے میں نہیں کر رہے، یعنی اس کے بغیر سامنے آ کر رہے ہیں سکھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس سیکھنے کے لیے بھیجے گئے تھے. جیسے معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے کچھ چیزوں کا مشاہدہ کیا تھا، تو اسی طرح خضر علیہ السلام کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ غیبی امور کا ان کی آنکھوں سے مشاہدہ کرایا جا رہا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ایک سبق دے سکے کہ ظاہری طور پر جو کچھ تمہیں ہوتا دکھائی دیتا ہے وہ بعض اوقات وہ نہیں ہوتا جو تم سمجھتے ہو. مثلا کسی کا بیٹا فوت ہو جائے تم کہتے بڑا ہی بدقسمت تھا، حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ بدقسمت تھا یا نہیں، مگر عام طور پر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. تو خضر علیہ السلام کے ذریعے یہ بات سکھائی گئی کہ اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت کے یا مصلحت کے خلاف نہیں ہوتا، اور بعض اوقات کسی کا دنیا میں آنا یا جانا یا کوئی نقصان کا ہونا ان سب کے پیچھے ایک گہری حکمت ہوتی. پھر آپ دیکھیں کہ فرشتے ہی دنیا میں آ کر بعض اوقات ایسا خطاب اختیار کرتے ہیں جو اللہ تعالی کا دراصل کام ہوتا ہے لیکن وہ اس کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں. مثلا جبریل علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس آئے تھے تو کس طرح آئے تھے ان کے سامنے؟ انسان کی شکل میں. اور کیا کر لے اہب لک غلاما زکیہ، میں تجھ کو پاکیزہ بیٹا دوں. حالانکہ انہوں نے تو نہیں دینا تھا، اللہ تعالیٰ نے دینا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اس کام کی نسبت اپنی طرف کر لیتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ جیسے یہ کہتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا کہ میں کشتی کو عیبدار کر دوں، حالانکہ وہ ان کی اپنی چاہت تو نہیں تھی. آگے جا کے کہتے ہیں یہ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا. تو ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ارادہ تو اللہ کا تھا، انہوں نے اپنی طرف کیوں منسوب کیا؟ ایک ادب کے تحت. یہ کہنے کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عیبدار کرنا چاہا، کہا میں نے اسے عیبدار کرنا چاہا. تو اللہ تعالیٰ کے ارادوں کی تکمیل کے لیے جو کچھ وہ کر رہے تھے اسے بعض اوقات اللہ کی طرف منسوب کیا، بعض اوقات اپنی طرف کیا، لیکن ساتھ وضاحت کر دی کہ یہ سب کچھ میری اپنی مرضی نہیں تھی، یہ تو اللہ کا حکم تھا جو کچھ میں کر رہا تھا. اب آخری ایک بات یہ ہے کہ لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں عجیب و غریب عقائد اختیار کر رکھے. مثلا دائرۃ المعارف اردو انسائکلوپیڈیا جو ہے اس میں خواجہ خضر کے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ ہندوستان میں انہیں کنووں اور چشموں کی روح کا روپ سمجھا جاتا ہے. دریائے سندھ کے آر پار انہیں دریا کا اوتار سمجھا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں یہ عقیدہ بھی ہے کہ ان کی خانقاہ سندھ کے ایک جزیرے میں بھکر کے پاس ہے جہاں ہر مذہب کے عقیدت مند زیارت کو جاتے ہیں. اس طرح شرک کا ایک دروازہ بھی کھل گیا ہے ان کے نام پر. بعض جگہوں پر ان کے نام کی نماز پڑھی جاتی ہے جس کی برکت سے ان سے ملاقات بھی ہو جاتی. بعض لوگ ان سے ملاقات کے دعوے بھی کرتے ہیں. بعض لوگ خواجہ خضر خواج کی نیاز دریا میں پھینکتے ہیں تاکہ کشتی یا جہاز بخیریت و عافیت کنارے لگ جائے. گویا
مشرکین کے لیے وہ ایک مستقل اوتار یا معبود بن چکے ہیں. ہمیں اس معاملے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کون تھے، وہ جو بھی تھے. اللہ کے حکم سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ چیزیں سکھائیں. اس کے بعد وہ کہاں گئے قرآن نے کچھ نہیں بتایا. وہ کہاں گئے، وہ زندہ ہے یا مردہ یہ بھی نہیں بتایا، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ فوت نہیں ہوتے، اسی عمر خضر کی بات کرتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مسلسل اپنا کام کروا رہے ہیں اس دنیا میں. فالمدبرات امرا، فرشتوں کی ایک صفت قرآن پاک میں بتائی گئی. چونکہ انسان ان کاموں کے بعض اوقات رازوں اور بھیدوں کو سمجھ نہیں پاتا، اس لیے پریشان ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بعض ایسی چیزیں سکھائی اور سمجھائی گئی ہیں، اور ان واقعات اور ان کے جو اسباب اور تعویلات تھیں وہ بھی کھول کے بتائی گئی تاکہ ہم تقدیر پر راضی ہونا سیکھیں. انبیاء کو ایسی باتوں کا مشاہدہ اس لیے کرا دیا جاتا ہے تاکہ انبیاء اس کو عام لوگوں تک سہولت سے پہنچا دیں. کیا اپنے مسائل کی کمپلین کرنا ناشکری کے قریب نہیں لے جاتا؟ انداز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس سفر سے ہم بہت تھک گئے ہیں، تو تھکاوٹ کا لفظ بولنا کیا ناشکری تو نہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نیت اور کس انداز سے بات کر رہے ہیں. ایک شکایت ہوتی ہے اپنے دکھ یا تکلیف یا پریشانی کا اظہار، اور ایک ہوتا ہے کیوں کیا آپ نے، اظہار ناراضگی. اظہار تکلیف تو جائز ہے لیکن اظہار ناراضگی درست نہیں. اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، اور وہ کیا ہے؟ ایوب علیہ السلام نے پہلے کیا کیا؟ کئی سال تکلیف اٹھائی، لیکن تکلیف کا اظہار تو کیا نا، لیکن اظہار ناراضگی نہیں کیا. کیا کہتے ہیں؟ رب انی مسنی الضر. یہ کیا ہے؟ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے. یہ کیا ہے؟ اظہار کون سا؟ اظہار تکلیف. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ اظہار ناراضگی نہیں ہے، رحمت کی طلب ہے. تو تکلیف کا اظہار جائز ہے. تکلیف کا ذکر کرنا کہ مثلاً کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہے یا کمر میں درد ہے. یہ شکوہ نہیں. شکوے کا انداز کیا ہوگا اس میں؟ مثلاً آپ کیا کہیں اسی درد کو بتاتے ہوئے؟ کیا کریں، درد ہی نہیں چھوڑتا، ایک بیماری سے نکلتی ہوں ایک اور میں پڑ جاتی ہوں. یہ انداز غلط ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ سے قربت کا ایک طریقہ ہے. آپ اپنا دکھ کس کو بتاتے ہیں؟ بتائیے کس کے سامنے ذکر کر رہے ہیں؟ ہر ایک کے سامنے، اسی کے سامنے جس سے آپ ہمدردی لینا چاہتے ہیں یا جو واقعی آپ سے محبت کرتا ہو. اس کو بتا کے بھی لطف آتا ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کتھارسس ہو گیا ہے، ایک دم انسان ہلکا ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کسی ایسے کے سامنے بیٹھ کے اپنے دکھ کا اظہار کریں کہ جس کو آپ سے کوئی انٹرسٹ نہیں، اس کو کیا ہوگا؟ وہاں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ کوئی جواب نہیں آپ کے پاس اس بات کا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انداز بہت اہم ہے. حکمت کا تعلق بھی انداز سے ہے. یہ کہتے ہیں نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. تو اس میں بھی کیا چیز میٹر کرتی ہے؟ انداز. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو اتنی سخت باتیں بتا رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی. آپ کو یاد ہے کہ جب قریش مکہ نے آ کے حضرت ابو طالب سے کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ جو چاہیں ہم سے لے لیں لیکن اس کام سے باز آ جائیں، تو آپ نے کیا کہا؟ یا عم، اے چچا جان، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند رکھ دیں تو میں اس کام سے باز نہ ہوں. کتنی ڈٹرمینیشن کی بات ہے، لیکن ابتدا کیسے کی؟ یا عم. تو کسی سے جب آپ بات کرتے ہیں، مثلاً کوئی شخص کوئی کام خراب کر رہا ہے، آپ اس کو جھٹ پکڑ کے کہتے ہٹ جائیے، یہ خراب نہ کیجیے، یہ ایک غلط انداز ہے. لیکن آپ کہتے ہیں باجی، آپا، بہن، خالہ، ذرا تھوڑا احتیاط کیجیے، تو سٹائل سے فرق ہو جائے گا نا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.